الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مالک مولا مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور نبی عالم نور مجسم شفیع معظم مولا اقبال دانائے سکون فخر رسول مالک زمین و زمان مختار تو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد عزیزان علی مرتبہ بحمدہ تعالی آج فہم قرآن و حدیث کی یہ ہماری 12ویں نشست ہے. عزیزان کرام جس کا موضوع ہے عہد نبوی کی سیاسی بصیرت. دیکھیے عام طور پر معاشرے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کا تعلق شاید صرف مذہب کے ساتھ ہوتا ہے. نبی جو ہوتا ہے شاید وہ دین کی ہی بات کرتا ہے. نبی شاید محراب و منبر اور مصلی تک محدود ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. جو بھی نبی اپنے دور میں تشریف لائے اللہ کریم نے اس دور کی جتنی بھی سیاسی معاشی معاشرتی اور مذہبی ذمہ داریاں تھیں اپنے ہر نبی کو دے کر بھیجے. کچھ بنی اسرائیل کے نبیوں کی تخصیص کی جا سکتی ہے خاص حوالوں سے، لیکن میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک جامع اوصاف شخصیت بنا کر بھیجا. اور جامع اوصاف شخصیت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ مذہب کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئیں ویسے ہی وہ انسانی زندگی میں پیش آنے والے ہر لمحہ حیات کی رہبری کرتے ہوئے بھی نظر آئیں. اسی وجہ سے اللہ نبی الکریم نے سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ لوگوں جب تمہارا کوئی بھی کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو اس تنازع کے حل کے لیے تم بارگاہ رسالت کی طرف رجوع کرو اور رسول جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ تمہارے لیے حلال میں قابل قبول ہونا چاہیے. اور جامع اور معنی فیصلہ نبی تب ہی کر سکتے ہیں کہ جب نبی کی نگاہ ہر فلسفہ فکر پر ہو. میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو ریاست قائم کی اور اس کے اندر اصول سیاسیات کو متعارف کروایا. مکہ میں تو یہ موقع ہی نہ مل سکا. مکہ میں حضور کی زندگی جو تھی وہ تبلیغ دین میں رہی اور تبلیغ دین میں جو مصائب آتے رہے ان کو برداشت کرنا اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جانا اور وہاں پر جا کر اسلام کی پہلی ریاست قائم کرنا. اور ایسی ریاست
کہ جس کے بارے میں بعد میں آنے والا غیر مسلم مستشرق جو اسلام مخالف ذہن رکھنے والا ایک عالم ہوتا ہے، وہ بھی یہ پکار اٹھتا ہے کہ اگر سیاسیات کسی نے سیکھنی ہو تو وہ سید عالم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سیکھے، ان سے بہتر کسی کو آج تک سیاست کرنی آئی ہی نہیں۔ اس حوالے سے ایک کتاب ہے ہسٹری آف عرب، یہ فلپ ہٹی ایک مستشرق ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ صرف 10 سال کے اندر 10 لاکھ مربع میل کے اوپر اگر کسی نے حکومت قائم کی ہے بطور مذہبی اور سیاسی رہنما تو وہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے۔ 53 سال کی حیات طیبہ سے لے کر 63 سال کی حیات طیبہ تک یہ 10 سال ملے ہیں حضور کو مدینہ کی ریاست بنانے کے بعد۔ اور غور کیجیے، اور پھر اسی طرح ایک اور ہے ان کا مستشرق، وہ ہسٹری آف عرب کے حوالے سے، محمدنزم کے حوالے سے وہ انتہائی متشدد قسم کا یہ غیر مسلم اسکالر ہے، لیکن یہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں حیران ہوں کہ وہ کتنی ان کی بڑی سیاسی بصیرت تھی کہ انہوں نے صرف 10 سال کے اندر 10 لاکھ مربع میل کے اندر اسلام کا پرچم بھی لہرایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم امہ کو جو کہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے ان کو اس وقت کی 2 سپر پاورز روم اور ایران کے مقابل لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ حضور کی سیاسی بصیرت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے نظام سیاست کو چلایا۔ حضور کے نظام سیاست کی جو بنیادی چیزیں تھیں، سب سے پہلے حضور نے شعبہ تعلیم کے اوپر توجہ دی۔ ذرا اس پہ غور کیجیے، حضور نے صحابہ کو نمازوں کے ساتھ ساتھ، صدقات و خیرات کے ساتھ ساتھ، زکوٰۃ اور حج کے معاملات کے ساتھ، روزہ اور جہاد کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دلائی۔ حضور نے باقاعدہ ایک شعبہ تعلیم مقرر کیا مدینہ کے اندر، اور اس شعبہ تعلیم کے نگران حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اصحاب صفہ جو لوگ تھے جو مدینہ میں حضور کے پاس رہا کرتے تھے، وہ مدینہ کی سب سے پہلی ایجوکیشن کیبنٹ بنی، تعلیمی کابینہ حضور نے ان کو بنایا، اور انہی سے افراد کو لے کر حضور نے پھر عالم اسلام میں ان کو پھیلایا کہ تم جاؤ جا کر لوگوں کو تعلیم دو۔ اس میں مذہب کی تعلیم بھی تھی، اور اس میں سیاسیات کی، معاشیات کی اور معاشرت ہر طرح کی طرز تعلیم تھی جو حضور کے ان تربیت یافتہ لوگوں نے دنیا کو جا کر دی۔ اور پھر اسی طرح حضور نے شعبہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بلدیاتی نظام کا ایک خاکہ دیا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ بعد میں دور کی پیداوار ہو، حضور نے اس کو متعارف کروایا۔ حضور نے مدینہ کے مختلف قبائل کو مختلف یونٹس میں تقسیم کیا، اور ہر یونٹ کے اوپر ایک نقیب مقرر کیا۔ اس کی ذمہ داری کیا تھی کہ بھئی تم ذمہ دار ہو، اگر یہاں کوئی جرم ہوا تو سب سے پہلے آپ سے پوچھا جائے گا، یہاں پر کوئی شخص بھوکا سویا تو آپ اس کے ذمہ دار ہو۔ تمہارے یونٹ میں، تمہارے علاقہ میں اگر کوئی تعلیم کے بغیر شخص رہا تو اس کی ذمہ دار تم ہو۔ حضور ان کو یہ ذمہ داری دینے سے پہلے ان سے حلف لیتے کہ ان چیزوں پر حلف لو اور پھر میں تمہیں یہ ذمہ داری دوں گا۔ اور حضور نے ان کو خاص طور پر اس چیز کی تعلیم دی کہ تمہارے علاقہ کا اگر کوئی شخص کہیں بھیک مانگتا ہوا پکڑا گیا تو پھر بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ انفرادی طور پر کوئی شخص کسی جگہ سے بھیک نہ مانگے، وہ تمہارے پاس آئے
تم اس کے انتظامات کرو، تم انتظامات نہیں کر سکتے تو تم مسجد نبوی میں رابطہ کرو۔ اور آپ اگر سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو آج کا جدید مورخ یہ بات ماننے کو تیار ہے اور اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ دنیا کی پہلی اسلامی پارلیمنٹ جو بنی تھی وہ مسجد نبوی بنی تھی۔ مسجد نبوی ایک وقت میں مسجد کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی اور اسی وقت میں وہ عدالت کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی، اور مسجد نبوی اسی وقت میں پارلیمنٹ کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی۔ پارلیمنٹ کا کیا مفہوم ہے؟ اردو میں نوجوان آج کا سمجھنے میں بڑی آسانی اس کو ہو سکتی ہے، شورا، مشاورت، اور جتنا اسلام نے اس چیز کے اوپر زور دیا ہے مشاورت کے اوپر، دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل وعلا فرماتے ہیں، حبیب ہم نے آپ کو کامل بنا کر بھیجا ہے، آپ جتنی فہم کسی کی نہیں ہے، آپ جتنی عقل کسی کی نہیں ہے، اور آپ جتنا علم تو پوری دنیا کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا کرنا ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے صحابہ کو بٹھا کر ان سے مشورہ کر لینا ہے۔ مشورہ ضروری نہیں کہ ضرورت کے وقت ہی لیا جائے۔ آج کے مسلمان کو تو یہ چاہیے کہ جب بھی کسی چیز کی ذمہ داری اس کے پاس ہو تو وہ مشورہ کر لے، اور وہ ضرورت سمجھ کر نہ بھی کرے، سنت سمجھ کر کر لے، اور جب سنت سمجھ کر کر لے گا تو یقیناً اس میں برکت ہوگی۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مشورہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، جو مشورہ کر لیتا ہے۔ تو یہ اسلام کی پہلی شورا جو تھی مسجد نبوی کے اندر حضور نے اس کو قائم کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور نے بڑی مضبوط داخلہ پالیسی بنائی۔ میرا آپ سے اس چیز کو اس طرح کے جدید ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کے سامنے مذہب کی پوری ایک تصویر کھل کر سامنے آئے کہ مذہب صرف سجدوں میں جانے کا نام نہیں ہے۔ مذہب پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے جانے تک انسان کی زندگی میں پیش آنے والے ہر فعل کی، ہر عمل کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضور نے باقاعدہ پوری داخلہ پالیسی بنائی، اور داخلہ پالیسی کے نکات پتہ کیا تھے؟ حضور نے اس کا پہلا نکتہ یہ رکھا کہ جو عیسائی ہیں اور وہ ہم سے امن کا معاہدہ کر لیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کسی دوسری قبیلے کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ان کا ٹیکس معاف کر رہے ہیں، ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، ان کو عام مسلمانوں کی نسبت زیادہ رعایتیں، زیادہ حقوق حاصل ہوں گے۔ اور اس کا ہی نتیجہ تھا کہ جو پہلے عیسائی ہوتے تھے حضور کی بارگاہ میں جب وہ پہنچتے ہیں، جب آپ کا حسن سلوک دیکھتے ہیں تو آدھے سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے دامن اسلام میں کلمہ قبول کر لیتے ہیں۔ ایک داخلہ پالیسی کا یہ اصول ہے۔ آج حضور کی اس سیرت کو اپنا، اسی طرح حضور نے باقاعدہ طور پر ایک خارجہ پالیسی مرتب کی۔ کبھی بھی کوئی ریاست جو ہے اس کی یہ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک داخلہ پالیسی اور ایک خارجہ پالیسی۔ سادہ سے سادہ لفظ اگر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں کہ یہ کیا ہوتی ہے، داخلہ پالیسی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے حالات، ملک کے معاملات کیسے چلانے ہیں، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہوں گی۔ اور خارجہ پالیسی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بین الاقوامی تعلقات کیسے رکھنے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز آپ کے کیسے ہونے چاہیے۔ اور آج بھی دنیا کا ہر ملک جو ہے اس پالیسی کو بناتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے۔ حضور نے اس کا تصور جو ہے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہمیں عطا فرما دیا۔ آپ اگر حضور کی خارجہ پالیسی کے اصول دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ذرا دیکھیے، فتح مکہ سے بہت پہلے حضور کو بھی مدینہ میں 5 سال ہوئے تھے کیا فرماتے ہوئے، تو مکہ پاک میں قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ مکہ والے کون تھے؟ جنہوں نے آپ کو وہاں سے نکالا تھا، تکلیف دی تھی، مزید سادہ لفظوں میں عرض کروں بے وطن کیا تھا، ماں باپ کے گھر سے نکال دیا تھا، ددیال چھڑا دیے تھے، سب سے بڑھ کر کعبہ آنکھوں سے اوجھل کر دیا تھا۔ لیکن جب حضور کو خبر ملتی ہے کہ مکہ میں قحط آ گیا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ یہاں سے 500 غیر مسلم عیسائیوں کے لیے مال جو ہے مدینہ سے فراہم کیا گیا۔ یہ خارجہ پالیسی میرے حضور نے دی۔ اسی طرح حضور نے پھر
اپنی حیات طیبہ میں 39 سفیر مقرر کیے، 39 سفیر جناب ایسے ہی اسلام نہیں پھیل گیا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ حضور کی 10 سالہ ظاہری حیات طیبہ میں 53 سال سے لے کر 63 سال تک اسلام 10 لاکھ مربع میل تک پھیلا۔ میں اگر ایماندار سے بات کروں نا تو عام طور پر ہم نے ایک تاریخ کا یہ جملہ ہم ضرور سنتے ہیں جب اسلامی سلطنت کی وسعت کی بات آتی ہے، حدود کی بات آتی ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں ایک جملہ ہم سنتے ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر آپ نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ لیکن اس سے بہت پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے معلم اعظم، ان کے مرشد اعظم، ان کے محسن و مربی میرے اور آپ کے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی تنہا ذات نے، اکیلی ذات نے 10 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا اتنے کٹھن حالات میں۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 سال، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال کتنے بن گئے؟ 14 سال بن گئے۔ اور پھر 14 سال میں اسلام مزید 12 لاکھ مربع میل کے اوپر پھیلا، 10 لاکھ پہلے، 12 بعد کے، اور یہ 22 لاکھ مربع میل بنا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے حوالہ سے یہ خلافت کا عہدہ سنبھالا، اگرچہ آپ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ مشکلات نہیں تھی جو مکہ کے اندر حضور کو مشکلات اٹھانا پڑی۔ اور بعد میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پھر بعد اور سنبھالی اسلامی مملکت کی، تو اس وقت پھر حالات مزید بہتر سے بہتر ہونے شروع ہو گئے۔ لیکن اعجاز ہے، اعجاز نبوی، کمال ہے، کمال نبوی، انتہا ہے شانوں کی، وہ ہے حضور کی ذات کی۔ آپ کے سامنے یہ چیز کھل کر آنی چاہیے کہ حضور نے اس انداز سے اپنے 39 سفیروں کو مختلف علاقوں میں بھیجا اور اسلام کا پیغام وہاں پر پھیلنا شروع ہوا۔ اور صرف اسلام کا پیغام ہی نہیں جاتا تھا، جیسے جیسے اسلام کا پیغام وہاں پر جاتا تھا، حضور کی سیرت، حضور کے اوصاف سے ان کو خبر ملتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ صرف اسلام ہی قبول نہیں کر رہے، رہیں گے تو یہاں پر، لیکن دل جو ہے وہ مدینے والے نبی کے ساتھ ہمارے لگا ہے۔ اور ان میں سے بہت ساری وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جو حضور کی بارگاہ میں پھر حاضر بھی ہوئی۔ اور اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا، اس وقت حضور کے جو وہاں پر موجود جانثار تھے مسلمان غلام صحابہ تھے، ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000 تھی، لیکن اس کے علاوہ جو تھے مسلمان دنیا میں 10 لاکھ مربع میل میں پھیلے ہوئے تھے، ان کی تعداد 5 سے 6 لاکھ کے اندر پہنچ چکی ہوئی تھی۔ تو یہ جملہ میں آج کے نوجوان کو بالخصوص اپنے سامعین آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں، جب بھی آپ حضور کی تبلیغ کی بات کریں تو یہ بتایا کریں کہ حضور نے صرف 1.25 لاکھ لوگوں کو مسلمان نہیں کیا اپنی حیات طیبہ میں، بلکہ 5 سے 6 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا حضور نے، اور اپنی سیاسی اور انتظامی بصیرت سے حضور نے اسلام کا پرچم جو تھا وہ 10 لاکھ مربع میل کے اوپر پھیلایا۔ دعا یہ کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس مذہب کو اور اس کی سیاسی اور انتظامی بصیرت کو آج بھی غلبہ عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔